قابل صد احترام سامعین کرام، معزز خواتین، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ایام پہ غور کریں تو کل کی بات ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، رمضان کی آمد پہ مبارکبادیں بانٹ رہے تھے، مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ بڑی جلدی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج الحمدللہ اس کا 26واں دن ہے اور اس کا بھی بیشتر حصہ اللہ کی توفیق سے ہم گزار چکے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ثبات نہیں ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے فقط زمانے میں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو یہ وقت جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور پھر بالخصوص رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ، جس میں اللہ کی رحمتیں پورے جوبن پہ تھی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ مہینہ چونکہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے، رخصت ہو رہا ہے، تو ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا سیکھا ہے، اپنی عبادات کے اندر ہم نے کہاں تک کمال حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کو ابھی سے ہی رخصت نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ہمیں آخر دم تک رمضان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے کسی پیارے مہمان کو رخصت کرتے ہیں تو ہم گھر کے دروازے سے ہی اس کو رخصت نہیں کر دیتے، عام طور پہ ہم اس کا احترام اور اکرام کرتے ہوئے اسے آخری سٹاپ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے رمضان کے آخری لمحات تک رمضان کے ساتھ رہنا ہے۔ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ آج کی رات 27 کی رات ہے اور زیادہ تر لوگ اسی رات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 27ویں کے بعد ایسے ماحول ہوتا ہے جیسے اب رمضان الوداع ہو چکا ہے۔ بازاروں کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی، دفاتر کے اندر بھی، وہ جو ایک رمضان کا خصوصی اہتمام اور خیال ہوتا ہے وہ تقریباً کم دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے رمضان رخصت ہو۔ تو یہ بڑا قابل قدر مہینہ ہے، اگرچہ اس کے تھوڑے سے ایام باقی ہیں، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ ہم اپنا پورا زور لگائیں کہ جو کمی کوتاہی میرے سے آپ سے رہ گئی ہے، قیام میں، عبادت میں، نوافل میں، اذکار میں اور دیگر نیک کاموں میں، ہم پورا زور لگا کر کے یہ موقع کیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اگلے سال یہ مقدس اور بابرکت مہینہ میری اور آپ کی قسمت میں ہونا ہے یا نہیں، لیکن اب تو اللہ نے ہماری قسمت اور مقدر میں کر دیا ہے، لہٰذا ہم آخری منٹ تک، آخری سیکنڈ تک جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یقیناً جن لوگوں کو اس مہینے کی قدر و منزلت کا پتہ ہے، ان کے دل ابھی سے ایک طرح کے بے قرار ہونا شروع ہو گئے ہیں، دل غمگین ہیں، اور آنکھیں ان کی آنسو بہاتی ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک محبوب مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جب محبوب رخصت ہوتا ہے تو یقیناً دل غمگین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح ایک سوختہ عشق اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے الوداع ہوتے، رخصت ہوتے دیکھتا ہے، تو پھر اس کی جو بے قراری کا عالم ہوتا ہے، بے سکونی کا عالم ہوتا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ اور جن لوگوں کو رمضان کی قدر و منزلت کا پتہ ہے، اب چونکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اب ان کی دلی کیفیت کیا ہے، ان کی بے قراری اور غم کا عالم کیا ہے، یقیناً یہ وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رمضان کو الوداع اور رخصت کریں، اور ہم اس موقع پہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ محاسبہ جو ہوتا ہے، جس طرح ہم کسی بھی سیزن کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، جب وہ سیزن آف ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، ہر ذی شعور اچھا تاجر وہ محاسبہ کرتا ہے، اس موقع سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، بینیفٹ کتنا ملا ہے، خسارہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، اور میرے بینیفٹ کی وجوہات کیا تھیں، میں نے کیا محنت کوشش کی ہے، اور اگر نقصان اور خسارہ ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے، میرے سے کمی کوتاہی کہاں ہوئی ہے۔ تو یہ محاسبے کا وقت ہے، ہم اپنا محاسبہ بھی کریں۔
آج ہم اپنا محاسبہ کریں گے، کل قیامت کا محاسبہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو عام طور پہ ہمارا حال ہے کہ جیسے ہی رمضان الوداع ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو ہم شتر بے مہار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجیے گا، جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، عید کی رات آئے گی، چاند رات ہوگی، تو بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ان کو جیل سے نکالا گیا. جس طرح قیدی آزاد ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ پوری طرح آزادی انجوائے کرتے ہیں اور تہذیب وغیرہ کو بلائے طاق رکھ دیتے ہیں، بالکل یعنی جس طرح کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بس ان کو موقع مل گیا. اللہ جانتا ہماری یہ صورتحال ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یعنی کہ نا رمضان کے رنگ کو، رمضان کے اثر کو برقرار رکھنا ہے. عید کی جو رات ہے، یہ چاند رات، یہ عام طور پہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن رات ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہر بندہ اس رات جائزہ لے سکتا ہے کہ کس کے رمضان نے اس کو فائدہ دیا اور کس کے رمضان نے اس کو فائدہ نہیں دیا. جس بندے نے تو یہ سمجھا اب چاند رات آ گئی، اب تو میں بیڑیاں میری کھل گئی، اب میں آزاد ہو گیا، شتر بے مہار ہوں، بس جو آئے کروں. اور رمضان کے اندر جو کچھ پابندیاں تھیں اب ختم ہو گئی ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ تلاوت کی، نہ اذکار کی، اور نہ اللہ کا ڈر اور خوف. تو وہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو اس کے رمضان نے کتنا فائدہ دیا. اور جو اس رات بھی اللہ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی مشکل سے محنت کی ہے، سیزن لگایا ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنایا ہے، تلاوت کی طرف میں مائل ہوا ہوں، کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، کہیں میری جمع پونجی خراب نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. تو جس بندے کو اس رات بھی فکر ہے، وہ اپنا دامن بچاتا ہے، تو یقیناً یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعتاً اس نے رمضان کی قدر کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے. ہم نے جو کچھ اس سے حاصل کیا، اکٹھا کیا ہے، اب اس کی حفاظت کا وقت. ہمیں اس بے وقوف عورت کی طرح نہیں بننا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. وہ ایک بے وقوف عورت جو سارا دن سود کاٹتی ہے، چرخا چلا چلا کے محنت کر کے وہ سود کاٹتی ہے، لیکن جیسے شام ہوتی ہے پھر وہ خود ہی اپنے کاتے ہوئے سود کے تار پود بکھیر دیتی ہے، اس کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس بے وقوف عورت کی طرح نہ ہو جائے. تو ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف عورت کی طرح نہیں بنانا ہے، بلکہ ہم نے ان عقل مندوں کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب کہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے پہلو کے اوپر، آسمان و زمین میں اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے کہتے ہیں اللہ تو نے یہ نظام، یہ سیٹ اپ فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ عقل مند ہے جن کو اللہ نے اولو الالباب کہا ہے. ہم نے ان لوگوں کی کیٹیگری اور فہرست میں آنا ہے، بے وقوف عورت والا کردار ہم نے ادا نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب عبادات بھی کلوز ہو گئی، تلاوت بھی ختم ہو گئی، اذکار کا وقت بھی گزر گیا. بھائی نہیں، رمضان کا مقصد اللہ کے قرب کا حصول تھا، اور اللہ کے قرب کا حصول اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، عبادت کی کوئی انتہا نہیں. ان دونوں کی انتہا موت ہے. جب تک میری اور آپ کی موت نہیں آ جاتی، جب تک میرے اور آپ کے سانس جاری ہیں، اللہ کے قرب کا موقع بھی باقی ہے اور عبادت کا موقع بھی اس وقت تک باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حبیب کائنات جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، آپ فوت نہیں ہو جاتے، تب تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس لیے رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازیں جو ہیں وقت پہ ادا ہوتی رہیں، قرآن کو وقت ملتا رہے، اذکار کے لیے ہماری زبان حرکت کرتی رہے، نیکی کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں، اور گناہ سے ہم اجتناب کرتے رہیں جس طرح ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں. تو پھر ہم نے واقعہ رمضان سے فائدہ اٹھایا. تو یہ طرز ہم نے اپنانا ہے. اس کے لیے جہاں ہم اپنے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کی تربیت پہ قائم رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے دعائیں بھی کرنی کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری جمع پونجی کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں طاعات اور نیکی پہ ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتے تھے. 2-3 چھوٹی سی دعائیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں اضافے کے بعد کمی میں چلا جاؤں. میں نے نیکیوں کا سیزن لگایا ہے، میں نے تیری رحمتیں سمیٹی ہیں، اب میں رمضان کے بعد ان کو گنوا دوں، ضائع کر دوں.
میرے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جائے، اللہ میں اب ہدایت سے گمراہی کی طرف، ایمان سے نفاق کی طرف، اور میں برائی اچھائی سے برائی کی طرف چلا جاؤں، اللہ اس سے تیری پناہ میں آتا۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول۔ اور جو نیکیاں کی ہیں ان پہ ثابت قدمی کے لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، اور آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سب لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ ان کو تبدیل کرتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ آج دل کی کیفیت کچھ ہے، کل کچھ ہو جائے گی، دل کے بدلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مسلسل دعا گو رہنا ہے، خاص طور اس موقع پہ جب ہم بہت ساری نیکیاں اللہ کی توفیق سے کر چکے ہیں، اپنے آپ کو بدل چکے ہیں۔ اللہ ہماری یہ حالت برقرار رہے، اللہ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدمی دے دے، اللہ طاعات پہ ثابت قدمی دے گے، اللہ برائیوں سے ہم کو بچا لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور جو زندگی میری اور آپ کی باقی ہے، ہم نے اس کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے، برائیوں کا نہیں، اپنی باقی زندگی کو مفید بنانا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس دعا کا ایک جملہ یہ تھا، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ۔ اللہ جو میری زندگی باقی ہے، میری زندگی کو خیر میں اضافے والی بنا دے، میں اپنی زندگی کے اندر خیر کا اضافہ کرتا رہوں، میرے لیے میری باقی زندگی خیر کا باعث بنے۔ تو یہ دعائیں بھی ہم اہتمام کے ساتھ کریں تو پھر یقیناً انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ طاعات نیکیاں قبول فرمائے، ہمیں اچھی حالت میں برقرار رکھے، اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی دے۔ اور آخری بات کے طور پہ یہ کہوں گا، چونکہ ہمارا یہ تسلسل کے ساتھ درس چلتا ہے اور اس سلسلے کا شاید یہ آخری درس ہو، تو رمضان کے حوالے سے واعظ و نصیحت، احکام، مسائل مشائخ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور سارے مسائل تقریباً آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ رمضان جیسے ختم ہوتا ہے تو پھر رمضان کے آخر میں ہمیں ایک عبادت کا حکم ہے جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اس کو عربی کے اندر زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر ہم نے کوشش تو کی ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، روزے کے آداب اور تقاضے ہم پوری طرح نبھائیں، ان میں کمی کوتاہی نہ ہو، لیکن بتقاضۂ انسانیت و بشریت کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کے ازالے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کا حکم دیا۔ بعض اہل علم اس کو آسان لفظوں میں رمضان کا سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یہ رمضان کا سجدہ سہو ہے کہ ہم سے جو دوران رمضان کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم فطرانہ دے کر کے اس کا سجدہ سہو کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ نے یہ فرض قرار دیا ہے، اور اس کی آپ نے حکمتیں اور مقاصد بیان کیے ہیں۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار نے روزے کی حالت میں جو لغویات کا ارتکاب کر لیا، کوئی اونچ نیچ اس سے ہو گئی، اس سے پاک ہو جائے۔ وطعمۃ للمساکین، جو غریب نادار مسکین لوگ ہیں ان کے لیے اچھے طور پر عید منانے کا بندوبست ہو جائے، کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا فہیہ زکوٰۃ مقبولہ، اس کی یہ زکوٰۃ اور صدقہ مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو بندہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیتا ہے وہ عام صدقہ تو ہے، فطرانہ نہیں۔ اور یہ فطرانہ گھر کے تمام افراد پہ فرض ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے پر، آزاد سے لے کے غلام پر، اور اسی طرح مرد سے لے کے عورت تک تمام پہ فرض ہے، شرط ایک ہے کہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور زکوٰۃ یہ فطرانہ جو ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول بھی یہی تھا، اور آقا علیہ السلام کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ اجناس میں سے دیا جائے، غلے میں سے دیا جائے۔ بہتر صورت یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نخرج من الطعام صاعا من شعیر صاعا من عقد، ٹھیک ہے، کہ ہم پنیر سے، جو سے اور کھجور سے، منقع سے، اس طرح کی اجناس جو ان کے ہاں کھانے کے لیے معروف تھیں، ان سے وہ فطرانہ دیا کرتے تھے۔ تو افضل اولا بہتر یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے آپ اجناس میں سے دیں، جس کی مقدار آقا علیہ السلام نے 1 سا بتائی ہے، جو ہمارے رائج پیمانے کے مطابق، وزن کے مطابق 2100 گرام، یا احوط آپ کہہ لیں تو 2.25 کلو بنتی ہے۔ اگر آپ اجناس کا حساب اس طرح وزن کے ساتھ لگائیں تو 2.25 کلو، 2100 گرام 2.25 کلو احتیاطی طور پہ، تو یہ پر ہیڈ ہر بندے کے حساب سے 2.25 کلو جنس جو ہے کسی بھی چیز کی، وہ گندم کی، وہ جو کی، وہ کھجور کی، وہ چاول کی، دالوں کی، منقع کی، تو اس طرح جو کھانے کی اشیاء آپ ان میں سے دے دیں، اور نماز عید سے پہلے آپ نے
اس کو ادا کرنا ہے. تو بعض اہل علم کرنسی کے بھی قائل ہیں کہ آپ انہی اجناس میں سے کسی ایک جنس کی کرنسی کا حساب لگا لیں. تو اس کا جواز بھی موجود ہے, گنجائش موجود ہے. اولا اعلیٰ اور افضل یہی ہے کہ آپ جنس دیں, لیکن اگر کوئی بندہ کرنسی دے دے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ دلائل کی روح سے اس کا جواز بھی موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.